بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کو بھارت کے اتراکھنڈ شہر سے کچھ فاصلے پر کلیر نامی مقام پر جانے کا حکم دیا کہ وہاں کے لوگ تکبر، غرور اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ مرشد کے حکم پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف تشریف لے گئے تاکہ وہاں راہ ہدایت دے سکیں۔ جب قاضی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی خبر ملی تو اسے اپنا منصب چھن جانے کا خوف پیدا ہو گیا۔ کلیر کے رئیس الدین کو آپ کے بارے میں ورغلایا۔ جب حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ سے رئیس کا سامنا ہوا تو اس نے آپ سے کہا، میری خوبصورت قد آور سبز رنگ کی بکری 3 ماہ سے غائب ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ آپ نے رئیس کی بات سن کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے بکری کے کھانے والوں، نکل آؤ۔ آپ نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ وہ تمام لوگ وہاں حاضر ہو گئے جنہوں نے رئیس کی بکری کو پکڑا تھا۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ روحانیت کی نظر سے سچ جانتے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم سب نے رئیس کی بکری پکڑ کر کھا لی تھی، اب اس کا اقرار بھی کر دو۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ سچ کیسے سامنے آ گیا، مگر رئیس کا خوف تھا اس لیے انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ آپ نے نرمی سے ارشاد فرمایا، بہتر یہی ہے کہ خود اپنا حال بیان کر دو ورنہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ وہ لوگ مسلسل انکار کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اپنی بکری کو نام سے پکارو۔ رئیس نے اپنی بکری ہرمنا کو اس کا نام لے کر پکارا تو بکری زندہ ہو گئی اور ہڑپ کرنے والے لوگوں کے پیٹ میں سے بولی، میں لوگوں کے پیٹ میں ہوں۔ انہوں نے آدھی رات کو ذبح کر کے میرا گوشت بھون کر کھا لیا تھا اور ہڈیاں نکال کر پاس کے پرانے کنویں میں پھینک دی تھیں۔ رئیس نے پرانے کنویں میں کچھ مزدور بھیجے تو وہاں سے بکری کی ہڈیاں اور کھال برآمد ہو گئی۔ رئیس حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہو چکا تھا۔ وہ بیعت ہونے کے لیے آپ کی جانب بڑھنے لگا تو قاضی نے اسے روک کر کان میں کچھ کہا۔ لگتا ہے سن کر رئیس کا دل بھی پلٹ گیا۔ وہ قاضی کی باتوں میں آ گیا اور بولا، مجھے تو کتب نہیں، جادوگر لگتے ہو۔ یہ سن کر حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے اور کہا، آج یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادا ہو گئی کہ مجھے جادوگر کہا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جلالی طبیعت ہونے کے باوجود بھی نرمی اختیار کی۔ کلیر میں دولت مند امراء کی بہت بڑی تعداد آباد تھی جو اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر مسجد آتے تھے اور مسجد کی اولین صفوں پر بیٹھتے اور دیگر نمازیوں کو اٹھا کر خود بیٹھ جاتے تھے۔ کسی میں اتنی مجال نہ تھی کہ انہیں روک سکے۔ جب حضرت علی احمد صابر بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے تو آپ کو بھی اٹھا کر پچھلی صف میں بھیج دیا گیا۔ اسی طرح متواتر دوسرے اور تیسرے جمعے بھی پہلی صف سے محرومی کا سلسلہ ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو خط کے ذریعے تمام احوال سے آگاہ کیا۔ فرمایا، مرشد نے جوابی خط میں لکھا، کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اجازت ہے دودھ پیو یا گوشت کھاؤ۔ اور یہ اجازت پا کر جب آپ چوتھے جمعے مسجد کی صف میں تشریف فرما ہوئے تو امراء شہر نے اس مرتبہ آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، ظالمو، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیاز پیدا کرتے ہو۔ امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مسجد امام، تو اپنا کام ختم کر چکا اور تو ابھی تک کھڑی ہے، اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ اس شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی جس نے کلیر شہر کو ویران کر دیا۔